ویلکم بیک ناظرین. بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے الہ آباد کے قصبے ہانڈیا میں شیر شاہ سوری کے زمانے کی تاریخی مسجد کو سڑک کو وسعت دینے کے نام پر شہید کر دیا گیا. 1992 میں معروف بابری مسجد کی شہادت کے بعد یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو شہید کرنے کا ایک اور بڑا سانحہ ہے. ابھی چند روز پہلے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا تھا اور اب مسجد ہی شہید کر دی گئی. اس سے بھارتی سیکولرزم کا پردہ تو چاک ہوا ہی ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ بھارت میں اقلیتوں کی جان، مال، عزت اور عبادت گاہوں سمیت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں بھارت سے جوائن کیا ہے سماجی کارکن اور مصنف ڈاکٹر ارشد محسن صاحب نے. سر ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم ارشد محسن صاحب. یہ بتائیے گا یہ وہی مصر والی مسجد ہے یا کوئی اور مسجد ہے؟ جی ہاں. نہیں، یہ شیر شاہ سوری کی مسجد ہے، شاہی مسجد، جس کو الہ آباد کی شاہی مسجد کہتے ہیں. ہاں جی جی. تو یہ بتائیے گا اس کی پوری ہسٹری کیا ہے؟ شیر شاہ سوری کی جو مسجد ہے الہ آباد کی، تو اس پہ جو ڈسپیوٹ تھا ذرا پورا بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اور یہ صاحب، مساجد کی جو تاریخ ہے، مسجد کا تعلق دراصل تاریخ سے تو نہیں، اس کا تعلق دین سے ہے، اور ہم اس کو تاریخی کہہ کے اس کی قیمت کو کم کر دے رہے ہیں. تو مسجد جو ہے ہندوستان کے اندر ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو، لیکن ہندوستان میں مساجد کی حالت ایک عجیب قسم کی ہو گئی. جیسے میں یہ کہوں، قرآن نے مسجد کے لیے کہا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد جو ہے، مساجد جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اور یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی خبر بتا دوں کہ جس طرح سے مساجد توڑی جا رہی ہے مشرکین کے ذریعے، تو مساجد بنائی بھی جا رہی ہے. آپ کو تعجب ہوگا یہ خبر سن کے کہ مسجد ضرار جیسی مساجد کو فائنانس بھی کیا جا رہا ہے یہاں. اچھا، آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا یہ بتائیے گا، یہ اس مسجد کا، اس پرٹیکولر مسجد کا ڈسپیوٹ کیا تھا؟ یہ الہ آباد والی اصل چیز یہی ہے. جی جی. دیکھیے، یہ مسجد جو ہے، بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں اس کا مقدمہ چل رہا تھا اور وہاں سے سول کورٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے. عام طور پہ مقدمات ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جاتے ہیں، وہاں سے یہ نیچے چلا آیا کیونکہ ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. مسلمانوں نے اس کو توڑنے کے لیے منع کیا تھا اور اپیل کی تھی، لیکن وہ اپیل ریجیکٹ ہو گئی، اور وہ صرف اس لیے کہ یہ راستے پہ کہیں آ رہی ہے، راستہ بن رہا ہے، تو اس مسجد کو شہید کر دیا جائے. اور ریاض صاحب، حق بات یہ ہے کہ مسجدیں اس لیے شہید ہو رہی ہیں کہ مسلمان شہید ہونے کو تیار نہیں ہیں. جب مسلمان شہید ہونے کو تیار تھے تو مساجد شہید نہیں ہوتی تھی. ٹھیک، یہ بات تو درست ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جتنا ظلم، جتنی بربریت ہو رہی ہے، اس میں آپ کتنے لوگوں کو شہید کریں گے؟ شہید تو روز انڈیا میں ہو رہے ہیں. جی 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 جی. نہیں، مسجد کے لیے نہیں ہو رہے ہیں. دوسرے یہ کہ دیکھیے، مسجد جو ہے بیت اللہ ہے. ٹھیک ہے. مسجد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اس کی بقا اور فنا کا فیصلہ بیت الشیطان میں ہو رہا ہے، اور یہ مسلمان اس پہ راضی ہے. ٹھیک. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. دراصل جو اگریمنٹ ہوا ہے، ایک معاہدہ ہے، میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. 1991 میں ایک ایکٹ پاس ہوا ہے یہاں، دا پلیس آف ورشپ اسپیشل پروویژن ایکٹ 1991، جس میں لکھا ہے کہ اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ دیٹ دا ریلیجیس کیریکٹر آف اے پلیس آف ورشپ ایگزسٹنگ آن 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day. 1947 سے جو مسجد ہو یا جو عبادت گاہیں ہیں، وہ اس کے چہرے کو، اس کے نقشے کو، اس کے کیریکٹر کو نہیں بدلا جا سکتا. یہ قانون ہے لکھا ہوا. ٹھیک. یہ تو انگریز کے زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا، لیکن بالکل خلاف ورزی ہوئی. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر آپ عدالتوں میں جانے کے علاوہ احتجاج جو ہے اس طرح کا جو ہے، جیسے بابری مسجد کا ہوا تھا، تو ظاہر بات ہے اتنی زیادہ قتل و غارت ہوئی، ظاہر بات ہے خاص طور پہ احمد آباد کے اندر اور پورے انڈیا کے اندر ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تھوڑا سا بیچارے خوف زدہ ہیں انڈیا کے اندر. دیکھیے، دراصل اگر کوئی معاہدہ آپ سے طے ہو جائے، کسی کا بھی معاہدہ طے ہو، اور حکومت کے ساتھ معاہدہ یہ طے ہوا ہے کہ ہم 1947 سے پہلے کے جو بھی اسٹرکچر ہیں اس کو ہم نہیں ڈیمالش کریں گے، یا کوئی بھی چیز ہم اس کو ڈسٹروائے نہیں کریں گے، اور اگر اپنے وعدے سے وہ ہٹ جائیں، اپنے معاہدے سے ہٹ جائیں، تو پھر اس کا کیا علاج ہے یہ بتائیے.
ٹھیک صحیح بات ہے، بات ٹھیک ہے صحیح ہے سر، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا قیمتی ٹائم انہوں نے ہمیں دیا۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی ہے سیاسی منظرنامے پر، اسپیکر قومی اسمبلی نے 35 ارکان قومی اسمبلی جو کہ تحریک انصاف کے ممبران تھے ان کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ ہلالی صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ قومی اسمبلی کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اسپیکر صاحب نے تو کہا تھا کہ ان کو بلائیں گے اور اسیس کریں گے کہ ان کا جو ریزگنیشن تھا یہ جینیوئن ہے کہ نہیں۔ اب انہوں نے 35 لوگوں کا پتہ نہیں کدھر سے ان کو یہ آیا تھا کہ وہ سب، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیکھیں، یہ ویسٹ منسٹر ٹائپ سسٹم کا بیسس ہے فرینڈلی اپوزیشن۔ یہ تو اپوزیشن کو دشمن سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں، یہ تو غدار سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کو۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ جو لیڈرز تھے ان کو نکال دیا ہے۔ شاید کوئی اگر یہ جو دوسرا جو ووٹ آنے والا ہے شاید اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ کیا کہہ سکتے ہیں ایسے آدمی کو جو دنیا کو پرامس کرتا ہے ایک چیز اور کرتا ہے کچھ اور؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ عمران خان وہاں جانا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے کرتے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ راجہ ریاض وغیرہ کی اپوزیشن بنا کے کیئر ٹیکر نہ آ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جاتا ہے شہباز شریف کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور وہ پورے وہ نہیں لے سکتے 272 والے جو ہوتے ہیں 172 والے ووٹ، تو پھر ان کو رن آف الیکشنز میں ظاہر بات ہے کہ پھر ووٹ جتنے پریزیڈنٹ آف دا ہاؤس، تو وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ کم سے کم پریزنٹ ہوں۔ تو 35 انہوں نے نکال دیے، لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ ان 35 کے ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے اس ملک کے اندر، اور 35 سیٹوں پر الیکشن کرائیں گے تو پھر ہاریں گے یہ لوگ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے، اور یہ بات میں ویسے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ میسیجز دیے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ مجھے کسی طرح شہید بنا کے نکالو۔ اچھا، کیونکہ جب تک وہ جمہوری طور پہ شہید نہیں بنتے وہ پاپولر نہیں ہو سکتے، وہ پاپولر لیول پہ آنا چاہتے ہیں۔ اب وہ 35 یہ جائیں گے، شور مچے گا، نہیں ہوگا، کھٹ مچے گی، 4 لوگ یہ چھوڑ کے جائیں، وہ پھر کہیں گے جی یہ مطلب اتحادی چھوڑ کے چلے جائے، وہ کہیں گے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اتحادی چھڑوایا ہے مجھ سے، یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اتارا ہے۔ تو وہ اپنے طور پہ لہو لگا کے شہیدوں میں داخل ہونے والی صورتحال ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو ایک جینوئنلی الیکشن میں جانا چاہیے۔ یہ ملک تباہی کے کنارے پہ جا پہنچا ہوا ہے، ان لوگوں کی آپس کی مستیاں اور خرمستیاں سمجھ نہیں آتی۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کیا گین کرنا چاہ رہی ہے اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے تناظر میں اگر بات کریں؟ گین کیا، وہ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج پارلیمنٹ میں ان کو ہوتا ہے کہ ان کے جو سب سے اچھے لیڈرز ہیں جو امپورٹنٹ وہ نہیں ہوں گے گائیڈ کرنے، لیڈ کرنے، ڈسکشن کرنے کے لیے، اور کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ کو تو کچھ بھی کر دیں گے، تھوڑے ایڈوانٹیج کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ جو انہوں نے کہا تھا وہ نہیں کیا۔ مگر آپ کورٹ کو جائیں گے، کورٹ بھی کہہ دیں گے، کورٹ کیا کر سکتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر ہیز ٹو اپنے آپ کو تسلی سے کہہ سکتا ہے کہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جینیوئن ہے۔ وہ کہے گا مجھے تسلی ہو گئی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے کے لیے کیسے تسلی ہو؟ مجھے ہو گئی، میں کام کر رہا تھا اس پہ، اتنے لوگوں کے بارے میں نے پڑھا تھا، یہ کیا وہ فیصلہ کر دیا، ہو گیا۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا اوری صاحب، کیا قانون کیا کہتا ہے؟ اب 35 استعفے منظور کیے تو کیا ہوگا آگے؟ کیا ہوگا؟ تحریک انصاف نے استعفے تو دیے ہوئے نا پہلے، یا تو پورے کے پورے مانو تحریک انصاف کے، پھر اور شور مچایا جائے گا یہ آئیں گے وہ آئیں گے۔ اب یہ 35 بیسیکلی وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا شور مچا ہوا ہے اس کے، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پہلے بھی کہا کہ عمران خان صبح ایک گفتگو کرتا ہے اور پوری سیاست اس کے گرد گھوم جاتی ہے۔ عمران خان نے کہا میں یہاں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا، ٹھیک ہے، سارا کچھ کروں گا، وہ اسمبلی توڑوں گا، سارے اس کے گرد گھومنے لگے۔ اب اس نے کہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ کو کہوں گا تم ووٹ آف کانفیڈنس لو، شہباز شریف کو کہو۔ اب یہ سارے پاگل ہو کے پھر اسی طرح اب یہ 35 یہ نکال دو۔ یعنی آپ خود سوچیں یار، آپ کو خود نہیں سیاست کرنی۔ وہ صبح ایک بیان دیتا ہے، کبھی مریم اورنگزیب آ رہی ہے، احمد خان آ رہا ہے، رانا ثناء اللہ آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے۔ آج ابھی دیکھیں 35 جلدی سے جلدی استعفے منظور کرنے کی تک کیا تھی کہ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ عمران خان کیا کرے۔ ابھی دیکھیں نا انہوں نے اتنے جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے پرویز لائی کا، اس میں اس نے میر بخاری کے سامنے ایک بڑی عجیب غریب بات کی ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے کیسے لیا؟ اس نے کہا جی ہم نے تو چڑیا گھر والوں کو بھی بتایا تھا کہ دو دن، اب چڑیا گھر والا بہت بڑی ترکیب ہے کہ 2 دن کے بعد لیں گے، تو چڑیا گھر والوں کو بتایا تھا اور ہم نے رات کو ووٹ لے لیا۔ تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو سیاست میں ایک ہی شخص ہے
باقی سب لوگ جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں یا حکومت بچا رہے ہیں، وہ ایکٹیو ہے، اس کے گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی، اجازت، کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔